کہ ایک لڑکی ہو کر اس قدر متقیہ اور پرہیزگار، اس قدر اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والی، تو لامحالہ ان کے دل کے اندر ایک تڑپ اور ایک لگن اور ایک خواہش تھی کہ اللہ کاش مجھے بھی اولاد دے، میرے بھی بچے ہوں، اور وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ کی مناجات کریں۔ کسی کا ہونہار بچہ دیکھ کر لامحالہ آدمی کے دل کے اندر یہ آواز نکلتی ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی اس جگہ کھڑا ہوتا، یا کاش کہ میرا بیٹا اگر زندہ ہوتا تو آج اس کے برابر ہوتا، اگر میرا بیٹا بھی پڑھ لکھ جاتا تو اس منصب پر فائز ہو جاتا۔ اب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کی یہ حالت دیکھنے کے بعد تو سوچا کہ وہ قادر مطلق، وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، بیدہ الخیر ہے، بے موسمہ پھل اگر اسے دے سکتا ہے تو بظاہر میری حالت تو ایسی نہیں ہے کہ مجھے اولاد ہو، کہ جوانی کے اندر نہیں ہوئی، یا بڑھاپے کے اندر کیا ہوگی؟ واشتعل الراس شیبا، سر تو سارا سفید ہو گیا، اعضاء مضمحل ہو گئے، اور جو قوتیں اس کام کے لیے کام آتی ہیں وہ تو جواب دے چکی، وامراتی آخرہ، اور میری بیوی تو سدا سے پتہ ہی ہے کہ یہ بانجھ ہے، یعنی میں اگر کسی قابل تھا تو اب نہیں ہوں، لیکن میری بیوی تو پہلے سے ہی بانجھ گنی جا چکی ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے، لیکن میں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا ہوں نا، اللہ سے فریاد کرنے والا، اس سے مانگنے والا ہوں۔ یہ اسباب اور ذرائع سارے اسی کے بنائے ہوئے، وہ ذرائع اور اسباب کا محتاج نہیں، وہ تو کلمہ کن کے ساتھ انہونی کو ہونی کر سکتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام نے جڑ سے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اللہ، اپنی کیفیت کو جانتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کو دل کے اندر رکھتے ہوئے، لیکن اللہ پر کامل یقین اور اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے بھی دے بیٹا، اور خالی بیٹے کی دعا نہیں کی، آیات کے ترجمے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک صالح بیٹا، ایسا بیٹا جو دین کا علمبردار ہو، ایسا بیٹا جو دین کا سپاہی ہو، ایسا بیٹا جو ان کی مسند کو اور ان کی خلافت کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کر سکے، ایسے بیٹے کی دعا کی۔ اور پھر اس سے اگلا منظر دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے بندے ہو، آپ نے بڑی یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم سے بات کی، جائیں آپ کو بیٹا دے دیا، نام بھی رکھ دیا، سردار بھی بنا دیا، حصور بھی بنا دیا، نبی بھی بنا دیا، ساری صفتیں اللہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈال دی۔ اب اتنی بڑی خبر بحیثیت بشر زکریا علیہ السلام کو قبول نہیں ہو رہی، اور فوراً وہی بات کہتے ہیں کہ بھئی کیسی ہوگا یہ سارا کچھ مجھے بھی تو پتا چلے، مجھے بھی تو اطمینان قلب ہو، یقین کامل تو ہے، لیکن میں بھی آخر بشر ہوں، مجھے بھی تھوڑی سی سمجھ تو ہے نا، میں کیسے، میرے دل کو پکا کیجیے۔ اللہ کہتے کہ ٹھیک ہے، یہ زبان ہے تمہاری، جب تم ہمارا نام لوگے، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہو گے تو یہ چلے گی، اور کوئی آدمی تم سے حال پوچھے، سلام کرے، کوئی بات کرے تو تم جواب نہیں دے سکو گے۔ یہ 3 دن تک
تمہاری یہ کیفیت رہے گی کہ یعنی ذکر اذکار، تکبیر و تحلیل، تحمید و ثنا تو تم کر سکو گے، لیکن آپس کی گفتگو تم نہیں کر سکو۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر حضرت انسان کو اور بالخصوص نصارہ کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، انہونی صرف عیسیٰ کے ساتھ ہی نہیں، انہونی تو آدم کے ساتھ بھی ہوئی، انہونی تو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ بھی ہوئی کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو جلا کے خاک کر دیتی، اور آتش نمرود ہمارے خلیل کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ اور پھر جو تم بات کر رہے ہو کہ بھئی تمہاری ماں اور تمہاری نانی کی منت کیا تھی اور نظر کیا تھی، اس نے کیا دل کے اندر دعا کی تھی، اور کیسے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا کہ بیٹا نہ ہونے کے باوجود اس کی ماں کو بن مانگے بے موسم اور بے حساب رزق دیا۔ اور پھر دیکھو ہمارے پیغمبر زکریا، اس کو ہم نے یحییٰ، جسے انجیل کے اندر یوحنا کہا جاتا ہے، وہ تمہارا ساتھی بھی بنا ہے اور تمہاری نبوت کا، تمہاری رسالت کا اور تمہاری پیغمبری کا اقرار کرنے والا، اعلان کرنے والا اور تمہارا دستے بازو بننے والا صرف 6 ماہ تم سے بڑا ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر، اس کی یگانگت پر، اس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کے اندر کوئی الوہیت والی بات نہیں ہے، کوئی خدائی والی بات نہیں ہے، کوئی پروردگار بننے والی بات نہیں ہے، اور نہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ ہمارے بیٹے ہیں اور نہ مریم ہماری بیوی ہے، اور نہ ایسا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹا اور میں مل کے اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں اور بھی یہ اکائی بن گئی۔ یہ ساری میری مخلوق ہیں، یہ سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور میں نے ہی اس کائنات کے اندر انہیں وجود بخشا ہے۔ ہاں، ان کا پروسیس اور ان کا عمل الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس پروسیس کا الگ ہونا اور انہونا ہونا اور بالکل مختلف ہونا ان کی کسی خدائی پر دلالت نہیں کرتا، کسی مغالطے کے اندر نہ رہنا۔ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، ہر چیز میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، میں تنکے کے اندر جان ڈال سکتا ہوں، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور بوڑھا جس کی ہڈیاں چٹک گئی ہوں، وجود کام نہ کرتا ہو، اور بیوی بھی جس کی بانجھ ہو، میں کن فیکون سے اس کو بیٹا بھی دے سکتا ہوں، اور یحییٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی عطا کر سکتا ہوں۔ تو گویا کہ میری قدرت کاملہ کی نشانیاں دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی ذات کا اور زیادہ روب اور دبدبہ چھا جاتا، الٹا تم نے اللہ کی ذات کو پس پشت ڈال کر ان اللہ کی مخلوقات کو اللہ بنا دیا، یا اللہ کا ساتھی بنا دیا، یا اللہ کی بزرگی اور کبریائی کے اندر ان کو شریک بنا دیا، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ 4 ہی بڑے بڑے نبوت کے سلسلے ہیں، اللہ نے چاروں کا ہی ذکر کر دیا۔ آدم تھے، 10 پشتوں کے بعد نوح علیہ السلام آ گئے، پھر پشتوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اور پھر آخری سلسلہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سبھی کا ذکر کر دیا کہ آدم کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، نوح علیہ السلام کو دیکھو، اور آل عمران کو دیکھو۔ ان کو ہم نے دنیا جہاں کی جہاں بانی کے گر سکھا دیے اور کائنات کے اندر انہیں امام بنا دیا، اور دنیا کے چمکتے ہوئے چاند اور ستاروں سے زیادہ روشن ان کی زندگیوں کو بنا دیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، بعض کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آدم کی اولاد کیا ہیں؟ نوح ہیں، نوح کی اولاد ابراہیم ہے، اور ابراہیم ہی کی اولاد میں سے آل عمران ہیں، اور اسی ابراہیم میں سے
آل اسماعیل ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے بڑے وسیع علم کے ساتھ اور سننے والا اور جاننے والا۔ اور سننے والی بات کے بعد اور جاننے والی بات کے بعد اللہ کہتے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ مسز عمران کہتی ہیں کہ اللہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے اسے میں قربان کر دوں گی، فتقبل منی، اسے تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو میری نیت کو بھی جانتا ہے اور میری دعا کو قبول بھی کرنے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب بچہ پیدا ہو گیا، قالت ربی انی وضعتها انثی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکی کا معاملہ لڑکے جیسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آپ کے سامنے ہے، وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بیٹی کو اور اس کی آئندہ نسل کو آپ کی پناہ کے اندر دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس کی دعا کو اور اس کی پکار کو اور اس کے جذبے کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اچھا پودا بنا دیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا اس کے کفیل بن گئے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب کے اندر، حجرے کے اندر، اس کونے کے اندر اور عبادت کی مخصوص جگہ کے اندر تشریف لاتے، وَجَدَهَا عِندَهَا رِزْقًا، پھل پڑے ہوئے۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہاں سے آ گئے بھائی؟ ہم نے تو نہیں بھجوائے، نہ ہم لے کے آئے ہیں، نہ ہمارا کوئی بندہ آپ کی طرف یہ چیز دے کر گیا۔ قالت هو من عند اللہ، بی بی کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ مجھے نہیں سب کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی تو عنایت جو ہے وہ عمومی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ایک جملے نے زکریا علیہ السلام کو بات بتا دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے کھرا بیٹا، اچھا بیٹا، صالح بیٹا، نیک بیٹا، خدمت گزار بیٹا عنایت فرما۔ انک سمیع الدعاء، تو ہی سننے والا ہے، تیرے سامنے فریاد کریں گے۔ یعنی نبی بھی جو ہیں وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور اس کے دربار کے اندر جھکے ہوئے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں کی آواز آتی، ایک فرشتہ یہ کئی ہے، اور زکریا نماز کے اندر ہے، محراب کے اندر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، چلو بیٹا بھی دیں گے، نام بھی ہم نے خود ہی تجویز کر دیا کہ یحییٰ نام ہوگا، اور اس کے اوصاف حمیدہ آپ کو گنواتے ہیں۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سیدن سردار ہوگا، وہ حصوراً کائنات کے اندر انتہائی پاک باز ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اسے پیغمبر بھی ہم بنائیں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب دعا تو کر چکے، اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی، اور پھر جیسے انسان ایک حیران سا ہو جاتا ہے، فوری طور پر اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ انا یکون لی غلام، وہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، دیکھ لیجیے عمر کے کس حصے کے اندر ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ وہ بانجھ ہے، بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ زکریا جب ہم نے تمہیں بنایا تھا تو اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کوئی نشانی بتا دیجیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے کے ساتھ۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، ہاں اللہ کی تسبیح تو صبح و شام کر سکے گا اور اللہ کا ذکر کر سکے گا، لیکن تو کسی عام آدمی کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا۔ گویا کہ اس ساری آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے توحید کا نچوڑ بتا دیا کہ دیکھیے کہ پیغمبر بھی اپنی مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت، حاجت روائی کے وقت اور ضرورت کے وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی اور رسول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر اور خالقیت کے اندر اور مرتبے اور مقام میں سے کچھ بھی نہیں حاصل نہیں۔ اللہ اپنی جگہ پر قائم بذات ہیں،
اللہ ہی سے سب مانگتے ہیں.